السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے اب تک کئی ایسے اسباب پتہ کر لیے ہیں جن کے ذریعے ہماری اپنی نمازوں میں خشوع لوٹ آ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ جو اسباب ہم نے سیکھے ہیں ان کے ذرائع سے اللہ عز و جل ہمیں خشوع مہیا بھی فرمائے، اور آنے والے جو اسباب اور سیکھنے باقی ہیں انہیں بھی ہمیں سکھلائے، اور ان کے ذریعے بھی اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا فرمانے کی توفیق، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ آج کے موضوع پر آنے سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم نے جو اب تک سیکھا ہوا ہے اس کا مراجعہ کروں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہوئے دو چار بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان چاہتا ہے اور پوری کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے بھی کرتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے قریب نہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ عز و جل سے وہ ہمیں جتنی دور کرنا چاہے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ کوشش اس کی ہم جانتے ہیں کہ نماز جیسی عبادتوں میں دوبالا ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے اس کی یہ کوشش، اور وہ پھر سے اور زیادہ زور لگاتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ نماز جیسی عبادتوں میں ہمیں اللہ عز و جل سے دور رکھے، خشوع سے ہماری نماز کو خالی کر دے، اور ہماری نمازوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر کے ہماری نمازوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، یا کم از کم ہماری نمازوں میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ لگ بھگ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کچھ اصحاب پہنچتے ہیں، کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں وسوسے شیطان کے نہیں آتے۔ تو جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صدقو، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہتے ہیں وما يصنع الشیطان بالبیت الخراب، کہ شیطان اس گھر سے کیا لے کر جائے گا جو پہلے سے ویران ہو، پہلے سے برباد پڑا ہو، غیر آباد ہو۔ تو اس چیز کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک مایہ ناز تصنیف الوابل الصیب من الکلم الطیب میں بہت پیارا نقشہ کھینچ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل دوسرے معنوں میں گھر کی مانند ہے، اور گھر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر وہ جس میں جو کسی بڑے بادشاہ کا ہوتا ہے، جس میں ہیرے جواہرات، خزانے اور ذخیرے رکھے ہوتے ہیں، اور ایک اور گھر ہوتا ہے دوسرے قسم کا جو ایک عام انسان کا گھر ہوتا ہے، جس میں اپنے قسم کے ہیرے جواہرات تو ہوتے ہیں، خزانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، مگر یہ خزانے اس بادشاہ کے خزانے جیسے نہیں ہوتے، اس بادشاہ کے ہیرے جواہرات جیسے نہیں ہوتے، اس آدمی کے اپنے ہوتے ہیں، وہ شاہی اور یہ غیر شاہی۔ اسی حساب سے ایک تیسرا گھر ہوتا ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس میں صفر بھی نہیں ہوتا، وہ صفر سے بھی خالی ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان
تینوں گھروں میں سے اگر کسی چور کو ڈاکہ ڈالنا ہو، چوری کرنی ہو، تو کس گھر کا انتخاب کرے گا؟ کس گھر میں وہ ڈاکہ ڈالے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ تیسرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے سے رہا، کیونکہ ہم کہیں گے کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، اس گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہاں کیا ملے گا اس کو؟ بلکہ امام رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گھر، یعنی ایسے دل کو شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، وہ اپنا مسکن بنائے رہتا ہے، اس میں وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہاں بیٹھا رہتا ہے، وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے رہتا ہے۔ تو شیطان نے اس کو اپنا جو ہے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو اب جس گھر کو شیطان نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو، اس گھر میں سے تو شیطان کوئی چیز اچک کر لے جانے سے رہا۔ اب رہا وہ شاہی گھر، اس بادشاہ کا گھر جس میں ہیرے جواہرات وغیرہ تو ہیں، مگر اس گھر پر بھی وہ ڈاکہ ڈالنے سے دور رہے گا، اس گھر پر بھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس گھر کو چاروں طرف سے پہرے دار ہر وقت پہرا دیتے رہتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی چیز اچک کر نہ لے جائی جا سکے، کوئی ڈاکہ زنی وہاں پر نہ ہو۔ اور اگر وہ ان کی غفلت کو دیکھ کر ہلکا پھلکا کچھ اچکنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کے ہاتھ زیادہ کچھ نہیں آتا۔ اور غفلت ویسے انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، فطری خاصہ ہے، تو اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ کبھی کچھ اٹھا کر لے جائے تو لے جائے، مگر جیسے امام رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ زیادہ کچھ لے کر جا نہیں سکتا، اس کے ہاتھ زیادہ کچھ آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ اب رہ جاتا ہے وہ دوسرا گھر اس عام آدمی کا جس کے اندر ہیں تو ہیرے جواہرات، مگر وہ شاہی ہیرے جواہرات جیسے نہیں ہیں، شاہی خزانے نہیں ہیں اس میں، شاہی ذخیرے نہیں ہیں اس میں، لہٰذا وہ ایسا گھر ہے جس میں کچھ چیزیں تو اس کو ملتی ہیں، وہیں کچھ اور اس کی اپنی دنیاوی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ پھر امام رحمہ اللہ اس گھر کو دل سے دوبارہ تعبیر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دوسرا گھر ایسا ہے جس میں اللہ عز و جل کی محبت تو ہے، اللہ عز و جل کا اکرام تو ہے، اللہ عز و جل کا جلال، اس کی تعظیم، اس کی ہیبت، اس کی معرفت، یہ سب تو ہے اس دل میں، ساتھ ساتھ اس دل میں نفسانی خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں۔ اب ان دونوں کا جو امتزاج ہے اس کی وجہ سے شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس گھر پر بار بار ڈاکہ ڈالے، اس گھر پر، اس دل پر بار بار ڈاکہ ڈالے، اور بار بار اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس گھر سے اچک لیا جائے۔ رہا وہ گھر جو شاہی ہے، وہ گھر ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد ہے، ہمیشہ اللہ عز و جل کا ڈر اس گھر میں لگا ہوا ہے، یعنی اس دل میں، وہ دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ذکر سے پر ہے، اس دل میں غفلت نہیں ہے، اس دل میں اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی محبت، اللہ عز و جل کی کبریائی، جلال، عظمت وغیرہ سب کچھ ہے۔ اور ہاں، وہ دل شہوات اور نفسانی خواہشات سے خالی، لگ بھگ خالی ہے، لہٰذا اس کو وہاں جا کر کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں ڈاکہ زنی نہیں کرتا۔ تیسرا گھر یعنی جو خالی گھر ہے، وہ تو اس کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی وہ کچھ ڈاکہ زنی کرنے سے رہا، لہٰذا یہ دوسرا جو گھر ہے اس پر ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے ڈاکہ ڈالنے کی، کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک چیز وہاں سے نکال لی جائے اور نفسانی خواہشات، شہوات وغیرہ بھر دیے جائیں تاکہ وہ گھر بھی اس گھر کی طرح غیر آباد ہو جائے، خراب اور برباد ہو جائے۔ تو اس شیطان کی یہ کوشش لگی رہتی ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں طرح طرح کے وسوسوں سے ہمارا نماز سے دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، نماز میں مناجات میں لگے ہوتے ہیں اللہ عز و جل سے، کہ ہمیں کوئی بہترین خیال آ جاتا ہے۔ اگر بزنس کا کچھ سوچ رہے ہوں یا کہیں بزنس میں کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم چل رہی ہو، اس مسئلے کا حل ہمیں اپنی نماز میں مل جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آفس کا ہو، بزنس کا ہو، یا پھر گھر کے مسائل ہوں، یا کوئی اور مسئلہ ہو،
ان مسائل کا حل عموماً ہم میں سے کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر دکھائی دے جاتا ہے، نماز کے اندر مل جاتا ہے۔ یہ وسوسے ڈال کر کے شیطان ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے اپنا کوئی سامان کہیں دفن کیا تھا اور پھر بھول گئے تھے کہ انہوں نے وہ سامان کہاں دفن کیا ہے، تو ایک سلف صالح تک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان دفن کہیں کر تو دیا ہے مگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ سامان کہاں دفن کیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے سوچوں، بیٹھ کر کیسے اندازہ لگاؤں، کیسے اپنے دماغ میں وہ چیز واپس لاؤں کہ میں نے جو سامان دفن کیا ہے وہ زمین کے کس خطے میں ہے، یعنی میری اپنی جو زمین ہے اس کے کس حصے میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ سلف صالح اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اٹھو اور نماز میں لگ جاؤ۔ وہ شخص فوراً ان کی بات مانتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جو ہی اس کی نماز ختم ہوتی ہے وہ خود ان سے آ کر کے عرض کرنے لگتا ہے کہ مجھے وہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ میں نے وہ کہاں دفن کیا ہے۔ تو یہ شیطان کے حربے ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس کے تعلق سے اس بندے کو امید بھی نہیں تھی نماز کے باہر کہ وہ یاد کر لے گا کہ اس نے کہاں اپنا خزانہ دفن کیا ہوا ہے، نماز میں جیسے ہی اس نے اپنا دل لگانا شروع کیا فوراً سے وہ چیز اس کو یاد آ گئی۔ تو ایسا نماز میں شیطان ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اور اس کا توڑ، اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2203۔ اس میں مذکور ہے کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان حال بینی وبین صلاتی وقراءتی ولبس علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز کے اور میرے درمیان، میری قراءت کے اور میرے درمیان شیطان حائل ہو گیا ہے اور اس نے مجھے خلط ملط کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، ایک اور روایت میں خنزب کے بھی الفاظ آتے ہیں، ذاک شیطان یقال له خنزب، کہا کہ یہ ایک ایسا شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تم اس بات کا احساس کرنے لگو کہ یہ تمہیں وسوسے ڈالنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے آیا ہے، تو تم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرو۔ وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور تم اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست علاج بتایا ہے اس کا کہ اگر ہمیں اس طرح کا کوئی وسوسہ آئے تو ہم سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ نماز کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم، کسی بھی ہیئت میں ہوں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے تو شیطان دور چلا جاتا ہے، اور اس میں اور دوری پیدا کرنے کے لیے، اس دوری میں اور اضافہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم ہلکے سے اپنی بائیں جانب کو ہولیں اور 3 مرتبہ تھوکیں تو انشاءاللہ تعالی شیطان بھاگ جائے گا۔ تو یہ جب جب ہو تب تب انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کا علاج کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع آئے گا۔ ہاں، اب ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ ہم جب تھوک رہے ہوں تو دیکھیں کہ بازو کوئی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ان کو کراہت ہو رہی ہے اتنا بھی پلٹ کر نہ تھوکیں کہ تکلیف بازو والوں کو ہو، کراہت ہو، کوئی نماز میں ہو بھی یا نہیں بھی۔ ان تفاصیل میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو پہلے سے جانتے ہیں، لہٰذا بس یہ ایک ایسا علاج ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہم شیطان کی ہتھ گنڈوں سے، شیطان کے وسوسوں سے دور رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج بتایا کہ اگر تمہیں ایسا کچھ ہو کہ شیطان تمہاری نمازوں میں آ کر تمہیں شک میں مبتلا کر دے کہ تمہیں یاد نہ رہے، لا یدری کم صلی کے الفاظ آتے ہیں کہ اتنا اس کو بہکائے، ورغلائے، وسوسائے اس کو کہ اس بندے کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔
تو اس بندے کو چاہیے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ سَاجِدٌ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کر لے جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی پھر اس میں تفاصیل میں جانا ہمیں نہیں ہے کہ آخری تشہد میں یہ کام کریں گے ہم، اور یہ کام جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا کہ بعد میں ہوگا، ان تفاصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ سجدتین اگر آپ کرتے ہیں، جو ہم سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، اس کی تفاصیل انشاءاللہ تعالی آپ کو پورے ایک ویڈیو کی شکل میں، پورے ایک درس کی شکل میں سجدہ سہو پر تمام چیزیں کور کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق دے اور اللہ عز و جل ہمیں اخلاص پیدا فرمائے کہ ہم یہ کر سکیں، آپ کے سامنے لا سکیں۔ لہٰذا ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ اگر ہمیں اس طرح خلل ہو نماز میں تو ہم اپنی نماز کو مکمل کر لینے کے بعد 2 سجدے ضرور کریں، تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے ضرور کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری وہ جو کچھ اس نے بہکایا ہے، بہلانے کی کوشش کی ہے، ورغلانے کی کوشش کی ہے، وہ سارے کا سارا مٹی پلید ہو جائے گا اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے گی جب وہ ہمیں اس طرح 2 سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ تو اس طرح کے کچھ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک اور علاج بتایا کہ اگر تم میں سے کسی کو لگے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو اس وقت تک اپنی نماز کو نہ توڑے جب تک کہ یا تو بانس نہ سونگھ لے یا آواز نہ پالے۔ ہمیں پھر ان تفاصیل میں جانا یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک بہت ہی زبردست فقہی اصول آتا ہے کہ ان الیقین لا یزول بالشک، مگر ہم ان تفاصیل میں انشاءاللہ تعالی آج نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ اس طریقے سے ہمارے خشوع کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے خشوع کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے اگر شیطان وسوسے ڈالتے ہوئے آئے تو ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اخیر میں اگر ہمیں خلل ہوا ہو نمازوں میں تو ہم اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے، سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، وہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع لوٹنے لگے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خشوع لوٹائے اور ہماری نمازوں کو اللہ عز و جل شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔